نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں ویسے تو خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے فرمایا، لیکن امہات المؤمنین کی وساطت سے یہ پیغام اور یہ خطاب قیامت تک آنے والی ہر کلمہ گو خواتین کو حق تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ میں آیت کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اس آیت سے بطور استدلال کے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو اور جاہلیت اولا کی طرح کھلی نہ پھرا کرو اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرو۔ سو اللہ تو یہ چاہتے ہیں اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک کر دیں اور تم سے گندگی دور کر دیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر ڈالیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے اس آیت کے مفہوم کا، وہ تو واضح ہو چکا۔ اس آیت سے ما سبق میں بھی اور ما بعد میں بھی امت کی مستورات اور خواتین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اہل بیت رسول کی وساطت سے خطاب فرمایا گیا، اور اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تبرج، بے لباسی، کم لباسی، جسم کا کھلا ہونا، کھلا رکھنا، یہ جاہلیت اولا کی علامت ہے، جاہلیت اولا کی خصلت ہے، پہلی جاہلیت کی خصلت ہے۔ اس کو ترک کرو اور اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، ضرورت کے وقت جا سکتی ہو،
اور معمولات یہ سر انجام دو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آیت میں اللہ تعالی نے لفظ جاہلیت بولا اور اس کے ساتھ ایک صفت ارشاد فرمائی، الجاہلیت الاولی۔ سوال یہ ہے کہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں، اور جاہلیت کی جو صفت ذکر کی گئی الاولی، اس سے کس جانب اشارہ ہے؟ بس یہ دو باتیں آج کے اس پیغام اور درس میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جاہلیت قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد وہ عادات، وہ خصلتیں یا وہ افعال اور وہ اعمال اور وہ وقت اور زمانہ جو بعثت نبوی سے پہلے کا ہے اور اس وقت کے عادات ہیں، خصلتیں ہیں، اطوار ہیں، ان کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ میرے اور آپ کے آقا جو جہاں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مبعوث نہیں ہوئے، نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، تاج نبوت آپ کے سر پر دنیا میں نہیں سجایا گیا، اس وقت تک کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اس وقت کی عادات جاہلیت کی عادات ہیں، اس وقت کی خصلتیں جاہلیت کی خصلتیں ہیں۔ اس لیے قرآن اور سنت میں ہر معصیت کو جاہلیت کہا گیا، ہر گناہ کو جاہلیت کہا گیا، اللہ کی ہر نافرمانی کو جاہلیت کہا گیا، اللہ کی نافرمانی کو جہالت کہا گیا۔ اور قرآن کریم نے تو عالم ہی اس کو قرار دیا جس کے دل میں تقوی ہے، خشیت ہے، خوف خدا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں علماء قرار دیا گیا، کہا گیا۔ تو جاہلیت وہ زمانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت پر، نافرمانی پر، اللہ کی معصیت پر، نافرمانی پر، یا وہ عادت جو حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ خصلت جو حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ رواج جو حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ تمدن جو اسوہ نبوی کے خلاف ہے، وہ تہذیب جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، وہ نظریہ، وہ خیال، وہ فکر، وہ عقیدہ، اور وہ تمام عادات، افعال، اعمال، اور وہ تمام کی تمام خصائل اور تمام وہ امور جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں، قرآن کریم کے خلاف ہیں، سنت رسول کے خلاف ہیں، ان کا نام جاہلیت بھی ہے، ان کا نام جہالت بھی ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو گالی بکی اور وہ خود کہتے ہیں ساببتہ بأم، میں نے اس کو ماں کی گالی دی اور ماں کے ساتھ عیب لگایا اس کو میں نے کہا یبن السودا، کالی خاتون کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیت، کہہ رہے صاحب آپ ایسے صاحب ہیں، ایسے شخص ہیں کہ آپ میں جاہلیت ہے، کسی کو گالی بکنا یہ جاہلیت ہے، کسی کو حقیر سمجھنا یہ جاہلیت ہے، اگرچہ وہ آپ کا غلام ہی کیوں نہیں۔ ماں کی عار دلانا جاہلیت ہے، اگرچہ وہ آپ کا زر خرید غلام ہی کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا۔ تو ہر کفر جاہلیت ہے، شرک جاہلیت ہے، معصیت جاہلیت ہے، گناہ جاہلیت ہے، غیر اسلامی رسمیں جاہلیت ہیں، غیر اسلامی رواج جاہلیت ہیں،
غیر اسلامی اطوار جاہلیتیں، غیر اسلامی طور و طریقے جاہلیتیں، غیر اسلامی کلچر جاہلیتیں، غیر اسلامی افکار جاہلیتیں، غیر اسلامی اطوار جاہلیتیں، وہی چیز جاہلیت سے نکلے گی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہوگی۔ اس لیے زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو حضور کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ جب آقا تشریف لائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، جب اللہ کے نبی کی سیرت کا زمانہ شروع ہوا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوا، جب کلمے کی محنت شروع ہوئی اور جب کلمے کی دعوت شروع ہوئی، تو اب وہ زمانہ جاہلیت کا نہیں رہا، اب وہ زمانہ علم کا ہے، اب وہ زمانہ تمدن کا ہے، اب وہ زمانہ تہذیب کا ہے، اب وہ زمانہ اخلاق کا ہے، اب وہ زمانہ آداب کا ہے، اب وہ زمانہ اللہ کی طاعت کا ہے، اب وہ زمانہ اللہ کی فرما برداری کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عقیدہ حضور علیہ السلام کے عقیدے کے علی الرغم ہے، خلاف ہے، وہ عقیدہ جاہلانہ، اور جو فکر حضور علیہ السلام کی فکر کے برخلاف ہے وہ فکر جاہلانہ، جو عمل حضور کے طریقے کے برخلاف ہے وہ طریقہ جاہلانہ، جو نظام اللہ کے نبی کے نظام کے برعکس ہے، برخلاف ہے، وہ نظام جاہلانہ، اور جو عمل اسوہ نبوی کے خلاف ہے وہ عمل جاہلانہ۔ جہالت تبھی ختم ہوگی جب اللہ کے رسول کے دامن میں آؤ گے، جہالت تبھی ختم ہوگی جب حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، جہالت تبھی ختم ہوگی جب اللہ کی کتاب کو تھامو گے اور اللہ کے نبی کی سنت کو تھامو گے، ورنہ تو جہالت ہی جہالت ہے، جہالت ہی جہالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے افکار تھے جاہلانہ تھے، جتنے نظریات تھے جاہلانہ تھے، جتنے معاصی تھی اور غلط کاریاں تھیں اور اعمال تھے، ان سب پر جہالت کا اطلاق ہوتا ہے، وہ سب جاہلانہ تھے، وہ جاہلیت تھی۔ میرے آقا نے جاہلیت کو مٹایا ہے، علم کو ترویج دی، اور علم برائے خاندان نہیں تھا، علم صرف پڑھنے کا نہیں تھا، علم صرف نالج کے لیے نہیں تھا، علم صرف معلومات کے لیے نہیں تھا، بلکہ علم برائے عمل تھا، علم برائے انقلاب تھا، علم برائے تبدیلی تھی، اور علم برائے ہدایت تھا۔ وہ جہالت چھٹ گئی، علم شروع ہوا۔ آج اسلام اور مسلمانوں پر جاہلیت کا الزام لگایا جاتا ہے، تو میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تو ابتدا ہی علم سے ہے، پہلی وحی اور وحی کا آغاز اقرا سے ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرا ابتدا اقرا ہے، آگے پھر اقرا قرات کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، قلم کے ساتھ کاغذ لازم ہے، کاغذ قلم پڑھنا، یہ پہلا پیغام اسلام ہے، یہ پہلا پیغام قرآن ہے، یہ پہلا پیغام وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ تو اسلام کی تو پہچان ہی علم ہے، قرآن کی تو ابتدا ہی علم ہے، اس دین کی تو ابتدا ہی علم ہے، اسوہ نبوی کا آغاز علم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان علم ہے۔ میرے آقا کی آمد کے ساتھ ہی علم شروع ہوا ہے، دور علم آیا ہے، زمان علم آیا ہے، اور علم اور تمدن کا دور آئے۔ اس وجہ سے جو چیزیں اسوہ نبوی کے برعکس ہیں، دنیا ان کو تمدن کہتی رہے، حقیقت میں وہ جہالت ہے، حقیقت میں وہ جاہلیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جب تک نہیں ہوں گی تو جاہلیت ہے، جاہلیت ہے۔ علم، وہ علم جس سے دنیا میں انقلاب آیا، تبدیلی آئی،
وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. جو نہ تھے رہبر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. درفشانی نے قطروں دیا اٹھاؤ اور اعلان کرو تو مالک کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے. اور حکم ہوا کہ امانت اور دیانت اختیار کرو تو سونوں کے ڈھیر اٹھا کر قدموں میں آ کے ڈال دیتے. خود بھوکے ہونے کے باوجود، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود ایک لقمہ نہیں لیتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی تعلیمات کی برکت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. آج 12 ربیع الاول ہے، میلاد مناتے سارے ہیں، اپناتے کوئی ہیں. میلاد اپنانے کی چیز ہے، مقصد ولادت اختیار کرنے کی چیز ہے. حضور کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو پھر بہار آئی، اللہ کے نبی آئے تو انقلاب آیا، اللہ کے نبی تشریف لائے تو تبدیلی ہوئی، حضور کی بعثت ہوئی تو پھر دنیا کو امن چین اور سکون ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اب بدشگونیاں ختم ہو گئیں، اب اللہ پہ توکل آ گیا، اب اللہ پہ بھروسہ آ گیا، اور جگہ جگہ جھکنے والے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے. موت سے محبت کرنے والے تیار ہوئے، موت کو گلے لگانے والے لوگ تیار ہوئے. ایسے لوگ تیار ہوئے جو جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتے تھے. شب بیدار پیدا ہوئے، تہجد گزار پیدا ہوئے، اور دن کے روزے دار پیدا ہوئے. کانو فرسانم بالنہار وَرُهْبَانًا بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانًا بِالنَّهَارِ. وہ راتوں کے مسلح کے شاہ سوار ہوتے اور دنوں کو گھوڑوں کے ساتھ شاہ سوار ہوتے، اور انہوں نے اکسیر پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا. تو یہ علم شروع ہوا، یہ جہالت چھٹی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کمال ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ جس چیز کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے وہ جہالت ہی جہالت ہے. اور اگلی بات بڑی اہم عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تعالی نے یہاں بے پردگی کو جہالت کہا، چونکہ یہ بے پردگی بھی گناہ ہے، معصیت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں ہوتا ہے، اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بلا وجہ خاتون گھر سے نہ نکلے، ضرورت کی وجہ سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم کو دیکھنے والی آنکھ اور دکھانے والا چہرہ، دونوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آپ نے اس عمل کو جاہلیت والا عمل قرار دیا، گویا کہ فحاشی کو آپ نے جاہلیت قرار دیا، اللہ نے جاہلیت قرار دیا، عریانی کو جاہلیت قرار دیا. اور اسلام سے پہلے یہی فحاشی تھی، یہی عریانی تھی، اور کئی طرح سے تھی. خواتین کے لیے حجاب کا حکم تو اسلام میں آیا، اسلام سے پہلے حجاب نہیں تھا. حجاب تو دور کی بات ہے، لباس کی پابندی نہیں تھی. خواتین چلتی تھی تو اپنا دوپٹہ مفسرین کہتے ہیں گلے میں ڈال لیتی تھی، گریبان کھلا رہتا تھا. سر پہ ہوتا تھا تو سر پہ رہنے کا اہتمام نہیں تھا. اللہ نے اس کو جاہلیت قرار دیا اور حکم دیا کہ اپنے جسم کو چھپاؤ، اپنے اعضاء کو چھپاؤ. یہ جاہلیت سے خروج قرار دیا کہ جاہلیت سے نکلنا ہے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا. اور پھر یہاں ایک اشارہ کیا، الجاہلیت الاولی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. آپ میں سے بہت سے صاحب علم لوگ ہیں، اولا مؤنث ہے اول کی، اور اول کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں آخر ہو، جہاں آخر ہو. اول کا متضاد اور تقابل آخر سے ہے، تو اولا کا تقابل آخرہ سے ہوا. تو جب جاہلیت کے ساتھ صفت اولا لگائی گئی
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ قرآن کریم میں یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، جو رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو تہذیب ہے، وہ تمدن ہے، وہ پہلی جاہلیت ہے۔ اور لفظ اول نے بتایا ایک جاہلیت بعد میں آئے گی، ایک جاہلیت پھر بھی آئے گی۔ تو قرآن کی آیت اور آیت میں لفظ اولا بتا رہا ہے کہ بعثت کے بعد بھی ایک جاہلیت کا آنا ہے، اور وہ جاہلیت جاہلیت آخرہ ہوگی۔ فرمایا جاہلیت اولا کی طرح جاہلیت آخرہ مت لاؤ۔ وہ حضور کی بعثت سے پہلے کا زمانہ جاہلیت اولا کا زمانہ، جس میں طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی معاصی ہیں، گناہ ہیں، قتل و غارت گری ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، میں نوشی ہے، زنا کر کے فخر کرنا ہے، بددیانتی اور خیانت ہے، دوسرے کے حقوق سلب کرنے ہیں، دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، ظلم اور ستم گری ہے، لوٹ مار ہے، کساد بازاری ہے، دوسرے کا حق تلف کرنا ہے، خود غرضی ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دوسرے کو روندنا ہے، دوسرے کے خون کا پیاسا بننا ہے، اولاد کا قتل ہے۔ یہ سب جاہلیت تھی۔ اولاد کا قتل ہے، اولاد پر رحمت نہیں، اولاد پر شفقت نہیں، ماں باپ کا اکرام نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، رشتہ داروں کا لحاظ نہیں، رشتہ داروں کا پاس نہیں، پڑوسیوں کا لحاظ کوئی نہیں، بس اپنی ہی اپنی فکر ہے، اور نفسانیت ہی نفسانیت۔ پھر جاہلیت چھٹ گئی۔ کیوں؟ حضور تشریف لائے، آقا تشریف لائے، اور جب یہ جاہلیت دور ہو گئی تو پھر فرمایا جب حضور کی تعلیمات چھوڑ دی جائے گی، اور پھر وہی رسمیں، وہی رواج، وہی اعمال، وہی اطوار، وہی طریقے اور وہی عادتیں آ جائیں گی جو حضور کی بعثت سے پہلے تھیں، جن کو حضور نے مٹایا، جن کو آقا نے بدلا، جن کو آقا نے چھوڑا۔ وہی آلات موسیقی، وہی ناچ اور گانا، وہی شراب، کباب، وہی سود خوری، وہی معاشی ناہمواریاں، اور وہی آمرانہ اور جابرانہ نظام، وہی ظلم و ستم، وہی بے قصوروں کا قتل عام، اور وہی کرپشن، وہی بددیانتی، وہی خیانتیں، وہی بد امنیاں، وہی بد اعتقادیاں، وہی بدشگونیاں، وہی کفر، وہی شرک، وہی معصیت، وہی بت پرستی، وہی من پرستی، وہی نفس پرستی، وہی خواہش پرستی جب آ جائے گی تو یہ جاہلیت اخری ہوگی۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، کہیں ہم جاہلیت اخری میں تو نہیں چلے گئے؟ اگر ہم جاہلیت اخری میں جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو ہمیں پھر تعلیمات نبوی پر آنا پڑے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت اپنانی پڑے گی، آپ کے اسوہ حسنہ پہ آنا پڑے گا۔ ہم جب غور کرتے ہیں اور جاہلیت کے زمانے کو اور آج کے زمانے کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سی وہی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو حضور نے مٹایا تھا اور ڈھایا تھا۔ آج کا مسلمان پھر سے انہی رسموں میں اور انہی بے دینیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ قرآن نے جس بے پردگی کو اور فحاشی اور عریانی کو جاہلیت کہا، کیا آج ہمارا وہ شعار نہیں بنا؟ قرآن کریم نے حمیت الجاہلیہ کا لفظ بولا۔ خاندانی غیرت، لسانی غیرت، زبان کی بنیاد کے اوپر دوسرے کی حمایت، برادری کی بنیاد پہ حمایت، علاقے کی بنیاد پر ظالم کی حمایت، اس کو حمیت الجاہلیہ کہا قرآن نے
کیا وہ جاہلیت نہیں آئی ہمارے اندر؟ قرآن نے تو کہا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قرآن نے تو کہا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف کا مظاہرہ کرو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی گواہی کیوں نہیں جاتی، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی گواہی کیوں نہیں جاتی، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہیں گواہی جاتی؟ تم سچی بات کرو، سچ کہو، حق کا ساتھ دو، چاہے فیصلہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، تمہارے اقارب اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ مقصد بعثت ہے، یہ حضور کی تشریف آوری کا مقصد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی منشا ہے۔ آج امت پھر سے جاہلیت میں جا رہی ہے، پھر سے بد اعتقادیاں ہیں، پھر سے جاہلانہ افکار ہیں، پھر سے جاہلانہ سوچیں ہیں، پھر سے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قرآن کو قصے اور کہانیاں کہی جا رہی ہیں جیسے جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے، پھر سے قرآن پہ بھبتیاں کسی جا رہی ہیں جیسے جاہلیت کے لوگ قرآن پہ بھبتیاں کستے تھے، پھر سے قیامت، قبر، حشر اور آخرت کی باتوں کو توہمات کہا جا رہا ہے، جیسے جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو محض توہمات ہے، کہنے کی باتیں ہیں، ہم نے کب مر کے اٹھنا ہے۔ پھر سے شراب کی ترویج ہے، پھر سے سود کی ترویج ہے، پھر سے قتل و غارت گری ہے، پھر سے چوریاں اور ڈکیٹیاں ہیں، پھر سے اولاد کا قتل ہے، پھر سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، ماں باپ کو دکھانا ہے، اور پھر سے اللہ سے دوری ہے، پھر سے شیطان کی پوجا پاٹ ہے، یہ شرک بھی شیطان کی پوجا پاٹ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ سب جاہلیتیں ہیں، اور قرآن کا اشارہ ہے کہ جاہلیت اخرى بھی آئے گی۔ میں امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جاہلیت اولا سے چھٹکارا ملے تھا اتباع رسول سے، اور جاہلیت اخرى سے بھی چھٹکارا ملے گا اتباع رسول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ امت مقصد کو بھول گئی، مقصد اطاعت نبی ہے۔ محبت بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ جب محبت میں کمال پیدا ہو تو پھر آدمی آنکھ بند کر کے بات مانتا ہے۔ آج اطاعت نبوی کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے احیاء کی ضرورت ہے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ایک صحابی سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے، حضور نے اپنے صحابی کو شفقتاً بیٹا کہا، میرے بیٹے، پیارے بیٹے، اگر قدرت میں ہو، طاقت میں ہو، بس میں ہو، ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارا دن اور رات اس طرح گزرے کہ کسی کے لیے دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں برائی نہ ہو، دل میں ایذا رسانی کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے کسی بندے کے لیے دل میں برائی نہ ہو، تو یہ کرو، اور یہی میری سنت ہے۔ وذالک من سنتی، یہی میری سنت ہے، یعنی کسی کے لیے بدخواہی نہ کرنا، یہ میری سنت ہے۔ مجھے اس پر حدیث یاد آ رہی ہے، ایک نوجوان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص مجلس میں آنے والا ہے، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان بچہ آیا، ابھی داڑھی اس کی پھوٹ رہی تھی،
دوسرا دن آیا، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، تیسرا دن آیا، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی۔ تو تیسرے دن انہیں ایک صحابی نے روک لیا اور ان سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج شب میں آپ کے ہاں رات بسر کروں، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کے سامنے قسم کھا لی تھی کہ میں 3 دن گھر میں نہیں آؤں گا، میری قسم پوری کروا دو۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تم میرے مہمان ہو، میرا مقصد ان کا مطالعہ تھا، ان کی نگرانی تھی کہ ان کا کون سا عمل ہے۔ صحابہ خیرات کو، نیکیوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے، ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا۔ یہ صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غالباً۔ فرمایا ان کے گھر میں رات رہا، لیکن مجھے کوئی خاص امتیازی عمل ان کا نظر نہیں آیا جو صرف ان میں ہو اور باقیوں میں نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کیوں قرار دیا؟ کوئی امتیازی عمل تو ان کا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، یہ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، یہ اگر سچ بولتے ہیں تو ہم بھی سچ بولتے ہیں، یہ اگر اعمال کرتے ہیں تو وہی اعمال ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امتیازی طور پر جنتی کیوں قرار دیا؟ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ کے معمولات میں کوئی امتیاز نظر نہیں آیا، مجھے وجہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کیوں قرار دیا؟ تو یہ صاحب کہنے لگے کہ میں تو جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہی ہوں۔ فرمایا کہ میں واپس جانے لگا تو اتنے میں اس نوجوان نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی اس لیے فرمایا ہوگا کہ میرا یہ مزاج ہے، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے برا جذبہ نہیں رکھتا۔ بس یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل نہیں کھاتا، پھر عمل میں جاہلیت آ جاتی ہے، اور زمانہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا تو پھر زمانے میں جاہلیت آ جاتی ہے، اور اگر قوم حضور کے طریقے سے ہٹ جائے تو قوم میں جاہلیت آ جاتی ہے، اور اگر وطن حضور کے طریقے سے ہٹ جائے تو وطن میں جاہلیت آ جاتی ہے۔ جاہلیت کو دور کرنا ہوگا، جاہلیت کو ہٹانا ہوگا، تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تب ٹھیک ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور حضور کی غلامی کا طوق گردن میں ڈالا جائے گا۔ آپ کی تعلیمات روشن ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا نَقِيَّةً بَيْضَاءَ، میری جو تعلیمات ہیں یہ صاف ستھری اور روشن ہیں، میں روشن لایا ہوں اور اتنی پرفیکٹ اور مکمل ہیں۔ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى وَفِي رِوَایَةٍ وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دور میں پیدا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، اللہ ان کو پھر سے دنیا کے اندر بھیج دیں، تو وہ پھر لما وسعہ الا اتباعی، تو پھر وہ اپنا طریقہ اور شریعت نہیں چلائیں گے، وہ مجھ محمد کی شریعت کے پیروکار ہوں گے، وہ تورات نہیں وہ قرآن کے متبع ہوں گے، وہ دین موسوی پر نہیں وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گے۔ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ جاہلیت کو دور کرو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو ترویج دو، اسوہ حسنہ کو ترویج دو۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائیاں موجود ہیں، ان رہنمائیوں سے راہیں حاصل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔